آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا فقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیتے ہیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیز و دوستوں، آج ہم سارے اس جامع مسجد میں اکٹھے ہوئے. یہ کبھی کبھی اکٹھے ہونے کا موقع ملتا ہے کہ سارے جو ہے مختلف ذہن کے ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں. مختلف برادری ہو، مختلف قومیں ہوں اور مختلف نظریات سے تعلق رکھنے والے، دیوبندی بھی، بریلوی بھی، اہل حدیث بھی، تو سارے اس موقع پہ اکٹھے ہوتے ہیں. کوئی برادری کا اکٹھ ہو، یا شادی بیاہ ہو، یا موت میت ہو، یا کوئی الیکشن کی مہم ہو، یا کوئی احتجاج ہو، تو ہر مسجد کے مولوی صاحب کو اپنی مسجد کے اندر گفتگو کرنا آسان ہوتا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ میرے محلے کے نمازی ان کے ذہنوں کو پڑھا ہوا ہوتا ہے. اور خطیب کی ذمہ داری ہے، اللہ اگر اس خطابت کا منصب عطا فرماوے تو سامنے والوں میں ایسی بات کرے جو ان کی سمجھنے میں بھی آسانی ہو اور پھر مطمئن بھی ہو اور اس پر زندگی گزارنا آسان ہو جائے. آج اللہ تعالیٰ نے یہاں بھائی جاوید صاحب کے ذریعے سے موقع عطا فرمایا اور علماء کرام بیٹھے ہوئے. اللہ ان کی عمر برکت عطا فرمائے، ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ سلامت رکھے. اللہ ان کے اداروں کو قائم و دائم رکھے اور ان کی ضروریات کے پورا ہونے میں اللہ ہمیں قبول فرما لے. دیکھو بھائی، دنیا کے اندر تم جتنا کما رہے کھا رہے، یہ سارا یہ پڑا رہ جائے گا. جو تم نے آگے اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں کے سامنے بھیج دیا وہ ہے تمہارا، اور جو بعد میں اولاد کے بھروسے پہ نہ رہنا، ختم کرانے کا وقت آئے گا، وہ کہے گا تو کرا لے، تیرے پاس پیسے نہیں، وہ کہے گا تیرا بھی تو ابا لگے، وہ کہے گا تیری بھی تو ماں لگے. یہ جھگڑے رہیں گے. پھر برادری منہ اٹھا کے کہے گا صحیح پکا جی یہ سارا میں نے کرایا جی، اللہ کا شکر ہے، صحیح پکا جی کہ میں نے کرایا ماشاءاللہ، نہ ہی میں نے اپنی پسند کا لیا، جگہ کیسا زر دے گا اللہ. یہ ایسے لوگ جتائیں گے بتلائیں گے، اپنے ہاتھ سے خرچ کر جاؤ، آگے بھیج دو. آنکھ بند ہوتے ہی، بلکہ دنیا کے اندر جب آنکھ بند ہونے والی ہوگی، آگے بھیجنے کی لذتیں پہلے محسوس ہونے لگ جائیں گی اور پتہ لگ جائے گا جو میں نے آگے بھیجا ہے وہ کامیابی کی طرف لے کے جا رہا کہ ناکامی کی طرف لے کے جا رہا. آج جتنا بھی کام ہو رہا، 4 چیزوں پر 5 چیزوں پہ محنت ہو رہی، اور ان 5 چیزوں کی محنت پر انسان اپنا سب کچھ لگا رہا ہے. ہر بندے سے پوچھ لو بڑا ہو کے کیا بنے گا؟ امیر بنوں گا، مالدار بنوں گا، فلانا بنوں گا. مائیں بچوں کو دودھ پلا رہی، بڑے ہو کے بڑا آدمی بنے گا. کون سا بڑا آدمی؟ چھت کو ہاتھ لگاوے گا، آسمان کے ستارے توڑ گئے، کون سا بڑا آدمی؟ بڑا آدمی ہماری نظریات میں ہو جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو. بڑا آدمی وہ ہے جو کردار میں اعلیٰ ہو، سجدے زمین پہ کرے، خاموشیوں سے سبحان اللہ زمین پہ کرے، چرچے آسمانوں کے اوپر ہونے لگ جائے. بڑا آدمی وہ ہے جسے اللہ کے آسمان کے فرشتے دیکھ کے مسکرانے لگ جائیں. بڑا آدمی وہ ہے کہ آسمان کی مخلوق جس کی روح کا انتظار کرے. بڑا آدمی وہ ہے جسے مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جاوے. بڑا آدمی وہ ہے کہ جس کو بعد مرنے کے لوگ رو رو کے ہاتھ اٹھا کے دعائیں دیں گے. 5 چیزوں کے اوپر محنت ہو رہی، مکان کے بنانے پر، لباس کے بنانے پر، دسترخوان کے سجانے پر، اور گاڑی بنانے پر، اور شادی پر. ان کے علاوہ بتاؤ اور محنت کس چیز پہ ہو رہی؟ اور یہ 5 کی 5 چیزیں یہی دھری رہ جائیں گی، ایک بھی چیز ساتھ نہیں جائے گی. انہی مکانوں کے اندر ابو دادا پردادا بیٹھ کے کہہ رہے تھے او بھائی میرا کیا کرنا، کوئی قبر میں لے کے تھوڑی جانا، یہ تیرے واسطے. 50 سال پہلے دادا باپ کو کہہ رہا تھا، 25 سال کے بعد ابا نے ہمیں کہا، اور 20 سال کے بعد ہم اپنی اولاد سے کہہ رہے، اور یہ اولاد 15 سال کے بعد اپنی اولاد سے کہے گی. ہر بندہ دھوکہ دے رہا چھوڑ کے جائے گا. یہ دنیا ہے ہی دھوکے کی جگہ. بتاؤ بھائی، یہ مٹھائی ابھی تقسیم ہوئی، مٹھائی کی دکان والا کہے گا یہ دھوکہ ہے، 2 نمبر چیز ہے. 2 نمبر چیز ہوئے بھی کہے گا نہیں خالص ہے. ہر کپڑے والا، دکان والا، جس چیز سے شعبے سے آپ وابستہ ہو وہ آپ آگے گئے نہیں نمبر 1 مال ہے، نمبر 1 مال ہے. اللہ نے زمین آسمان بنائی اور یہ دنیا کو سجائے فرمایا نمبر 2 مال ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دھوکہ ہے.
قل متاع الدنیا قلیل، یہ جو اتنی بڑی تمہیں نظر آ رہی اتنی سی ہے، موت کا ایک جھٹکا نہیں سہ سکے گی، اس کے دھوکے میں نہ آئیو، اس کے پیچھے دوڑیو نہ، دوڑا دوڑا کے تھکا دے گی، ٹانگیں توڑوا دے گی، کسی کے ہاتھ میں نہیں آوے گی، تیری نظروں کے سامنے پھدک کے دوسری کی گود میں جا کے بیٹھ جاوے گی، اور تو نظارے کرے گا اور کہے گا مالک تیری تقسیم، ہم کہیں گے اندھے اب یاد ہے میری تقسیم۔